السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب، اور پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تو اب چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ پاکستان ایران کشیدگی ختم، تعلقات بحال، اور یہ جو ہے پاکستان کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے درمیان کافی ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے اور جو ہے پاکستان کی جو ہے اب کشیدگی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں، سعودی عرب نے بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ چائنا اور روس نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روس کی جو ہے پریس کانفرنس بھی، ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران اور پاکستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان اور ایران تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے دشمنوں کو موقع مل جائے گا اور پھر اس طرح سے وہ پاکستان اور ایران کی جو جنگ ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور پھر آپس میں مسلمانوں کو ان کو زیادہ ان کے دشمنوں سے نقصان ہوگا۔ تو یہ کہنا تھا۔ تو اب جو ہے ان کی جو ہے آپس میں پاکستان اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ اب بحال ہو چکے ہیں۔ دونوں سفارتی چینل سے بھی بہت زیادہ رابطے ہوئے ہیں۔ وزرائے خارجہ کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ سفیروں کو واپسی مسائل مذاکرات کے ذریعے حل سے ان پر اتفاق کیا جائے گا۔ تو اس طرح پھر اچھے تعلقات کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ چین، روس اور ترکیہ اور اقوام متحدہ کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ ایران پر واضح چین اور روس کی بھی جو ہے کوششیں اور اقوام متحدہ کی بھی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور ایران پر واضح کر دیا ہے ہماری علاقائی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ دفتر خارجہ جو پاکستان کا ہے اس نے یہ بات کہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ جو ہے بہتر اور دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انوار الحق کاکڑ دشمنوں کو تعلقات کشیدہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے جب حملہ کیا تھا ایران کے اوپر تو جو انڈیا ہے یعنی کہ جو بھارت ہے اس کا جو ہے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے، ان کے آفیشلز وہاں پہ موجود تھے، تو ان کو بھی ایک طریقے سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو ہے باہمی جو ہے اس طرح کی بات چیت کے بعد ہی یہ پاکستان نے ان کے اوپر حملے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو کہ ابھی اس کو پس پوش رکھا جا رہا ہے اور وہ اتنا پبلک نہیں ہے۔ ایران پاکستان کے لیے جو ہے اب جو ہے عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ایران پاکستان کے لیے آگے کیا $1 ملین کا سوال ہے۔ حملہ تو بھارتی وزیر خارجہ تہران میں تھے، پاکستانی رد عمل بھارت کے لیے اشارہ تو نہیں، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ امریکی جریدہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے انڈیا کو باور کرانے کے لیے، کیونکہ پھر انڈیا کی بھی یہ وہ ہو جاتی ہے، اس کی بھی وہ شے مل جاتی ہے اور وہ بھی جب چاہے پاکستان کو یہ بہانہ بنا کر کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد ہے کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا، جس طرح سے ایران نے کر دیا۔ تو اب جو ہے مریم نواز کا جو جلسہ ہوا تھا یعنی جو حافظ آباد کا جلسہ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سیاست میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، اور مریم نواز نے یہ کہا کہ مہنگائی کا جو ہے ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ تو مریم نواز بھول گئی ہیں کہ پچھلے 16 مہینے کی جو حکومت تھی وہ ان کے چچا، ان کے اب جو نواز شریف ہیں وہ لندن سے پوری حکومت ان کی مرضی سے سارے وزیر سارا جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے، جو شہباز شریف ہیں وہ لندن جاتے تھے، پھر فیصلہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ آرمی چیف کا جو بھی فیصلہ تھا وہ بھی نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر ہی کیا۔ تو مریم نواز اگر یہ باتیں کر رہی ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا اپنا پچھلے 16 مہینے کے بارے میں بھی، اس مہینے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی حکومت تھی۔ پھر جتنا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے نواز شریف کو، جتنا نواز شریف کو اور مریم نواز کو، اتنا تو وزیر اعظم کاکڑ کے پاس بھی اتنا پروٹوکول نہیں ہے، جس طرح سے وہ جلسوں کے اندر آتے ہیں اور پولیس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جاتی ہے، اس طرح کے ان کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے جلسے صحیح سے ہو نہیں رہے۔ نہ مریم نواز کے پاس ان کا کوئی منشور ہے، نہ ہی نواز شریف نے اپنی مسلم لیگ نون کا بھی کوئی منشور جاری کیا ہے۔
ہے اور یہ لوگ اب جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی کوئی منشور نہیں ہے اسی ضمن میں۔ خواجہ آصف نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارے پاس انتخابی مہم شروع کرنے سے پہلے اگر منشور ہوتا تو پھر ہمیں منشور کے ساتھ ہی انتخابی جو ہے جلسوں کو شروع کرنا چاہیے تھا، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ تو خواجہ آصف جو ہے بہت زیادہ ان کی حلقے میں بہت زیادہ ٹف ٹائم ان کو مل رہا ہے اور ان کو جو ہے بہت ان کی بھی ضمانت ضبط ہونے کی امید ہے اگر وہ دھاندلی نہ کریں اور وہ فوج کے پاس رات میں کالیں کر کے اپنے ووٹ نہ بڑھوا لیں تو ان کی تو مکمل طور پہ ضمانت ضبط ہے، کیونکہ وہ اس قسم کی بد کلامیاں کر رہے ہیں جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان، وہ ویسے تو اپنا دماغ بھی وہ بہت تیز چلاتے ہیں جب ووٹوں کی تبدیلیاں کرانی ہو، کیونکہ ان کے خود اپنے بیانات ہیں ٹی وی پہ آ کے جب میں ہار رہا تو میں نے فون ملایا تو مجھے آرمی چیف نے کہا فکر نہ کریں، اس کے بعد یہ جیت گئے۔ تو اس طرح کا تو ان لوگوں کے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو نیک ہدایتیں دے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے طوفانی جو ہے جلسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پہلی پارٹی بن چکی ہے جس نے جو ہے الیکشن کیمپین میں 7 جلسے کر چکے ہیں۔ لکی مروت کا جلسہ قابل تحسین تھا اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے جو بے صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ شیر افضل مروت کا جوڑ ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ ہے اور دونوں کی بہت زیادہ ٹکر کا مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ اور شیر افضل مروت کا جو جلسہ تھا اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہی آگے ہیں، اگر وہاں پہ بےایمانی اور ووٹ کی تبدیلی اور جو ہے سہولت کاروں کی کارروائیاں نہ ہوئیں تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ تھوڑی بہت ڈرامے بازی شروع کی ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اور وہ صاف و شفاف الیکشن کرنے کی اس کے اندر قدم اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی عالمی میڈیا کو صرف دکھانے کے لیے جو مسلم لیگ کے کچھ ورکرز ہیں یا جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں پیسے بانٹنے شروع کر دیے جس کا نوٹس الیکشن کمیشن نے لیا۔ تو اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اور کچھ علاقوں میں کچھ امیدواروں کا انتقال کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دیا ہے۔ میرے خیال سے N85 کا نام قابل ذکر آ رہا ہے یا کچھ اسی طرح کا 85 یا 86، تو ان علاقوں میں جو ہے دوبارہ سے الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی لیگل ٹیم کو تبدیل کر دیا ہے، پھر فرد جرم اس وجہ سے ان کے اوپر عائد نہیں ہو سکی۔ عمران خان نے سردار لطیف کھوسہ کی جگہ ریفرنس کی پیروی کے لیے بیرسٹر علی ظفر اور سکندر ذوالقرنین کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر جو لطیف کھوسہ ہیں وہ بھی ایک حلقے سے نومینیٹ ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنے حلقے میں بھی جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی تیاریاں کرنی ہیں، وہاں پہ بھی اپنی مہم چلانی ہے، تو اور پھر پورا دن جو ہے اڈیالہ جیل میں آنا جانا اور پورا وہاں سے صبح سے لے کے شام تک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اتنا اپنے جو ہے کام پر فوکس صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے تھے۔ اور دوسرا ان کی غازی فائز عیسیٰ کے ساتھ بہت زیادہ تلخ کلامی ہو گئی تھی، کیونکہ جب کوئی آپ کو اپنی پرسنل اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ کی ذاتیات کے اوپر غازی فائز عیسیٰ نے ان کے نام کو لے کے بہت زیادہ پرسنل اٹیک کیا تھا، اور جو کہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں تو ان کو پاکستان کے صرف چیف جسٹس کا جو کرسی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے تحت ان کو مسلمان ہونے کی اور قرآن کی رسول کی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل ان کا بالکل نظر آتا نہیں ہے، اور وہ کسی کے نام کو لے کے اس طرح سے بات کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا ایک اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے جو کہ انہوں نے کیا۔ اور ان کے جتنے بھی ابھی تک کے فیصلے آئے ہیں ان میں بہت حد سے زیادہ بائسنس ہے اور بہت زیادہ تضاد ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا کام ہے جج کا ہونا، قاضی کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری پارٹی کے وکیل بن جائیں، جو کہ انہوں نے جو اپنی لائیو سٹریم کے اندر وہ بالکل واضح تھا کہ وہ ایک پارٹی کے وکیل بن گئے تھے اور دوسری پارٹی کو جو ہے ان کی جرح وہ کر رہے تھے، جہاں کے جیسے الیکشن کمیشن کی جرح
اجرا کرنے کا ٹاسک قاضی فائز عیسیٰ کو دے دیا گیا ہو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جو منصب ہے اس کو بالکل بھی اس کی توقیر کو نہیں بڑھا رہے بلکہ اس کو کم کر رہے ہیں۔ اب وہ 2-3 دنوں کی چھٹیوں پر آرام سے چلے گئے، آرام کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اور اب وہ اپنے چیمبر میں فیصلہ لکھ رہے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور ایسے نقطے لکھیں گے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو اور زیادہ نقصان ہونے کے خدشات ہیں۔ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ مسلسل اضافہ ریکارڈ 44.64% پر پہنچ گئی ہے۔ رواں ہفتے 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، 8 میں کمی اور 21 کی قیمتوں میں استحکام رہا، اور شماریات کی رپورٹ میں یہ سب چیزیں کہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ کو دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو یہی لوگ ہیں جو مہنگائی مارچ کی ریلیاں نکالتے تھے، ان کے زمانوں میں پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بارے میں نہ کوئی ریلیاں نکل رہی ہیں، نہ کوئی چیز ہو رہی ہے، بس اپنی سیٹوں کی، اپنے کیسوں کو ختم کرنے کی، اور پاکستان کی جو ہماری عدالت ہے وہ بھی ان چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جو چور ہیں ان کو رہائی مل جاتی ہے، جو پاکستان کی ترقی اور اس کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں ان کے جو ہے ان کو جو ہے نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو بھی گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ یہ سہولت کاروں کا اور الیکشن کمیشن کا اور باقی جماعتوں کا یہ پلان نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے 800 جو ہے لوگ اگر جیتیں گے جو کہ آزاد امیدوار ہیں، ان کو جو ہے اٹھا لیا جائے گا اور ان کو اپنی جماعتوں میں شامل کر کے حکومت کی کھینچتانی کا جو ہے عمل شروع کر دیا جائے گا۔ تو اس قسم کا جو ہے توقعات کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو بیچارے وہ ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو اغوا کر لیا جائے گا، ان کو تشدد کر کے، ان کو بہت زیادہ قیمتیں ادا کر کے اور ان کو ننگا کر کے مارا جائے گا۔ اس کے بعد ان سے جو ہے اپنی پارٹی کی وفاداریوں کو تبدیل کر لیا جائے گا۔ تو اس قسم کے ان لوگوں کے ارادے ہیں، اور نواز شریف کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اتنی ساری اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بولنے کے لیے بچا نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی منشور ہے نہیں، اور وہ جلسوں میں جا کے بس یہی کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں تھی 16 مہینے میں، ہماری حکومت نہیں تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم مہنگائی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہ اپنے جلسوں میں بس اپنا رونا رو رہے ہیں، اور حالانکہ جو پوری عوام دیکھ رہی ہے ان کو کتنے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تو ان کے بھی تو انہوں نے اپنی ساری سیاست کو بلا وجہ میں دفن کر دیا ہے، اور صرف چند جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے فیصلوں کو، اپنے جو ہے جتنے بھی ان کے کیسز کو ان کو ختم کرانے کے چکر میں اپنے انہوں نے سارے جو ہے اپنے منشور کو ابھی کوئی ان کا تیار نہیں ہوا ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کب منشور کا جاری کیا جائے گا، اور وہ اپنے اس کے اندر لہرائیں گے۔ بلاول بھٹو بھی پورے کے پورے تیار ہیں کہ وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ اپنی حکومت بنائیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو شیر ہے وہ جو ہے بالکل دبکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اب کچھ بولنے کو ہے نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے رب کو پتہ ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنی خبریں، نیکسٹ ویڈیو تک جزاک اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم۔